خلیج کے خطے میں اگر کسی ملک کو خاموش، باوقار اور پرسکون کہا جائے تو وہ ہے سلطنتی عمان۔ یہ وہ ملک ہے جو جدید دنیا کے شور سے دور رہتے ہوئے بھی ترقی کی ایک شاندار مثال پیش کرتا ہے۔ عمان وہ سرزمین ہے جہاں صحراؤں کی خاموشی، سمندر کی لہریں اور تاریخ کے قلعے مل کر ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جو کم ہی ممالک میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں کی زندگی سادہ ہے، لوگ مہمان نواز ہیں اور تہذیب آج بھی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عمان کی تاریخ، ثقافت، قدرت، لوگوں کے طرز زندگی اور وہاں بسنے والے پاکستانیوں کی حقیقت کو قریب سے جانیں گے۔ عمان مشرق وسطی کا ایک منفرد ملک ہے جو خلیج عمان اور بحر عرب کے کنارے واقع ہے۔ اس کی زمین 3 بڑی قدرتی شکلوں پر مشتمل ہے: بلند و بالا پہاڑ، وسیع و عریض صحرا اور طویل ساحلی پٹی۔ حجر پہاڑ عمان کی قدرتی دیوار کی طرح کڑے ہیں جو نہ صرف موسم کو متوازن رکھتے ہیں بلکہ پانی کے ذخائر کو بھی محفوظ بناتے ہیں۔ اگرچہ عمان میں بارش کم ہوتی ہے مگر ان پہاڑوں کی بدولت وادیاں، چشمے اور نخلستان آج بھی زندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمان کا قدرتی حسن صحرا کے باوجود خشک نہیں بلکہ متوازن اور دلکش نظر آتا ہے۔ عمان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اسلام سے پہلے یہ علاقہ تجارت کا ایک اہم مرکز تھا جہاں عرب، ایرانی اور افریقی تہذیبوں کے اثرات ملتے ہیں۔ عمان کے تاجر سمندر کے راستے ہندوستان، افریقہ اور چین تک سفر کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو عمان نے بغیر کسی جنگ کے اخلاق اور دعوت کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ یہ تاریخ کا ایک نایاب واقعہ ہے۔ اسی وجہ سے آج بھی عمان میں مذہبی رواداری، برداشت اور فرقہ وارانہ امن نمایاں نظر آتا ہے۔ اسلام یہاں صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ اخلاق، انصاف اور سادگی کی صورت میں زندگی کا حصہ ہے۔ 1970 سے پہلے عمان ایک پسماندہ ملک تھا جہاں سڑکیں، اسکول اور ہسپتال نہ ہونے کے برابر تھے۔ سلطان قابوس بن سعید نے اقتدار سنبھالا اور عمان کی تقدیر بدل دی۔ انہوں نے ملک کو جدید بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی ثقافت کو محفوظ رکھا، تعلیم اور صحت کو مفت کیا، خواتین کو حقوق دیے مگر مغربی بیراروی کو اجازت نہ دی۔ سلطان قابوس کا ویژن یہ تھا کہ عمان ترقی کرے مگر اپنی شناخت نہ کھوئے۔ آج کا پرامن اور منظم عمان اسی ویژن کا نتیجہ ہے۔ مسقط عمان کا دارالحکومت ہے، خلیج کے دیگر شہروں سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ یہاں نہ آسمان کو چھوتی عمارتیں ہیں اور نہ ہی بے ہنگم ٹریفک۔ سفید رنگ کی عمارتیں، اسلامی طرز تعمیر اور صاف ستھری سڑکیں مسقط کو ایک پرسکون شہر بناتی ہیں۔ سلطان قابوس گرینڈ مسجد مسقط کی شان ہے جہاں ہزاروں نمازی ایک ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ یہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ عمان کی روحانی اور ثقافتی شناخت کی علامت ہے۔ عمان کا صحرا، خاص طور پر وہیبہ سینڈز، دنیا کے خوبصورت صحراؤں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں آج بھی بدوی قبائل رہتے ہیں جو سادہ مگر باوقار زندگی گزارتے ہیں۔ اونٹ، خیمے اور روایتی گیت بدوی ثقافت کی پہچان ہیں۔ اگرچہ جدید ٹیکنالوجی یہاں پہنچ چکی ہے مگر بدوی لوگ اپنی روایات اور اقدار کو نہیں بھولے۔ یہ صحرا ہمیں سکھاتا ہے کہ کم وسائل میں بھی خوشی اور سکون ممکن ہے۔ عمان کا سمندر سے تعلق صدیوں پرانا ہے۔ یہ ملک ایک زمانے میں بحری طاقت رہا ہے اور اس کے جہاز افریقہ اور ہندوستان تک سفر کرتے تھے۔ آج بھی ماہی گیری عمان کی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ صاف ساحل، نیلا پانی اور قدرتی بندرگاہیں عمان کو ایک منفرد ساحلی ملک بناتی ہیں۔ یہاں سمندر صرف خوبصورتی نہیں بلکہ روزگار اور ثقافت کا ذریعہ بھی ہے۔ عمانی کھانا سادہ مگر ذائقے سے بھرپور ہوتا ہے۔
شوا مجبوس شوا خاص طور پر تہواروں پر پکایا جاتا ہے، جہاں گوشت کو زمین میں دفن کر کے کئی گھنٹوں تک پکایا جاتا ہے۔ عمانی لباس سفید دشداشا اور سر پر کما سادگی اور وقار کی علامت ہے۔ یہاں کی روزمرہ زندگی اسلام، روایت اور جدیدیت کا خوبصورت امتزاج ہے۔ عمان میں ہزاروں پاکستانی محنت مزدوری اور مختلف ہنرمند شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہاں تنخواہیں دبئی یا قطر جتنی زیادہ نہیں، مگر سکون، عزت اور تحفظ زیادہ ہے۔ عمان ایک محفوظ ملک ہے جہاں جرائم کی شرح کم اور قانون کی عملداری مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے پاکستانی عمان کو مستقل رہائش کے لیے پسند کرتے ہیں۔ عمان ایک ایسا ملک ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ترقی کا مطلب شور اور دکھاوا نہیں، بلکہ توازن اور وقار ہے۔ یہ ملک اپنی تاریخ، ثقافت اور فطرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ سکون، اصل عرب تہذیب اور سادہ زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو عمان یقیناً ایک بہترین مثال ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔